السلام علیکم ناظرین، ایک نیا ویلاگ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ بھائی آج کا ویلاگ ذرا تھوڑا سا مختلف ہے، چونکہ بقرعید کا وقت ہے، بقرعید کا موقع ہے، تو بقرعید پہ چل رہا ہے۔ بھائی ہم قتل عام کی بات تو سارے ہر دور میں کرتے رہتے ہیں کہ جی آج اتنے قتل ہو گئے، آج اتنے مر گئے، آج اتنے ہلاک ہو گئے، تو قربانیاں تو پورے سال چلتی رہتی ہیں کہ بھئی آج اتنے لوگ قربان ہو گئے، آج اتنے ہو گئے۔ لیکن آپ کچھ جانوروں کی قربانی کی بات کرتے ہیں۔ پی ٹی آئی کے شہباز گل صاحب جو ہے آج کل امریکہ میں ہیں، اور میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے میری اس کہانی کو سیکنڈ کیا جو میں نے کل یہاں سے کھیلی تھی کہ بھئی ایک بل جو ہے وہ برمنگھم میں اسمال ایتھ کے اندر جو ہے گھومتا پھر رہا تھا۔ اب چونکہ یہاں پر گھروں میں لا کر قربانی نہیں کر سکتے، تو وہ بل آیا کیسے، یہ تحقیقات۔ ابھی ہم بھیا اس مسئلے سے نپٹ رہے تھے، ایک مسئلہ اور آن پڑا جان کے اوپر۔ ایک بھیڑ جو ہے وہ ایک علاقہ ہے اسپارک بروک کا اچھا سارے آئے اسی طرف سے رہے، اسپارک بروک اور اسمال ایتھ، چونکہ ہماری میجورٹی بہت زیادہ ہے پاکستانی ہوگی۔ تو ایک بھیڑ جو ہے وہ لیڈی پل روڈ ایک ہے، بڑا مشہور روڈ ہے، یہاں پر بڑے بڑے نامور کرکٹر جو ہے کھانا کھا کر گئے، یہاں پر بڑے بڑے سیاستدان آئے اس روڈ کے اوپر، چونکہ بڑے مشہور ریسٹورانٹس ہیں اس روڈ کے اوپر۔ تو ایک بھیڑ جو ہے وہاں پر نظر آئی ہے۔ اللہ بھیا اب یہ بھیڑ کہاں سے آ گئی، یہ مسئلہ دیکھنے والا بات ہے۔ پہلے بل نظر آیا، اب بھیڑ آ گئی۔ تو اس کے معنی یہ ہے کہ بھئی ماشاءاللہ مسلمان جو ہے وہ قربانی دھڑا دھڑ کر رہا ہے۔ اور وہ اب جو میں نے کہا تھا کہ جی وہ سلاٹر ہاؤس میں جاؤ، ایک وہ تمہیں نمبر دے دے گا، پھر کٹ کے آئے گی، گلاسگو سے آئے گی اتنے دن کے بعد، 6-8 گھنٹے کے بعد وہ برمنگھم پہنچے گی، پھر تمہیں ملے گا۔ تو مجھے لگ رہا ہے لوگوں نے اس بات کو بڑا لیا ہے سیریس، اور لوگوں نے دھڑا دھڑ اب جو ہے گھروں میں ہی کاٹنا شروع کر دیا ہے۔ تو بہرحال وہ بھیڑ ہے، تو یہ میں ابھی ویڈیو میں بھی آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ دیکھیں تو یہ دیکھ لیں یہ کیسے دوڑتی پھر رہی ہے لیڈی پل روڈ کے اوپر۔ اور لیڈی پل روڈ جو ہے بڑا مشہور روڈ ہے برمنگھم کا، اور یہاں پر ماشاءاللہ بہت بڑی تعداد میں جو ہے ہمارے پاکستانی جو ہے وہ رہائش پذیر ہیں، موجود ہیں، ان کے کاروبار ہیں۔ اور یہ جو لیڈی پل روڈ کے جو ارد گرد ہے، اسپارک ہل، اسپارک بروک، بوسل ہیتھ، موزلی، ماشاءاللہ یہاں پہ بہت بڑی تعداد میں جو ہے پاکستانی موجود ہیں۔ موزلی کا علاقہ جو ہے کبھی سنتے ہیں کسی زمانے میں یہاں پر زیادہ تر یہودی جوش لوگ تھے، لیکن اب الحمدللہ ہمارے جو کیمبل پور کے لوگ ہیں یا اٹک وغیرہ کے، ماشاءاللہ انہوں نے وہ بڑے بڑے گھر جو ہے خرید لیے یہاں پہ۔ تو جناب یہ تو رہی کچھ قربانی کی بات یہاں برطانیہ کی۔ آج برطانیہ میں تیسرا دن ہے قربانی کا، اور پاکستان میں دوسرا دن ہے۔ جناب کچھ مار دھاڑ کی پکچرز آنا شروع ہو گئی ہیں، اسپیشلی پشاور کے اندر جو ہے وہ بچھڑے بھاگ رہے ہیں، بل فائٹنگ والا ایک سلسلہ چل رہا ہے۔ فرانس میں یہ گیم ہوتی ہے کہ ایک بیل کو چھیڑتے ہیں اور بیل ان کے پیچھے بھاگتا ہے، پھر وہ چڑھ جاتے ہیں۔ تو ایسے ہی یہاں جو ہم تو سنڈا کہتے ہیں اردو میں، یہ پنجابی زبان میں کٹا کہتے ہیں اس کو، ہم سنڈا کہتے ہیں، جو بڑا فل جو ہوتا ہے اس کو سنڈا کہتے ہیں۔ ہم کٹا کہتے ہیں چھوٹا جو ہوتا ہے، جو ٹین ایجر یا بالکل کم عمر کا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں۔ تو بہرحال سنڈا جو ہے وہ پھر رہا ہے، اور اس کو وہ کلاشنکوف سے جو ہے گولیاں مار رہے ہیں، اور اس کی ران کے اوپر گولیاں لگی ہیں میرے خیال میں، اور خون نکل رہا ہے اس کے سنڈے کے اس سے۔ بھئی بات یہ کہ دیکھیں، پہلی بات یہ کہ جب آپ خریدنے جاتے ہیں تو خون خوار جانور جو ہے خرید کر نہ لائیں، اور جب آپ خون خوار جانور لائیں گے تو پھر بڑا مشکل ہو جائے گا۔ دیکھیں آج میری بات کو سیکنڈ کیا ہے شہباز نے۔ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں آپ اتنا مہنگا لاتے ہیں، 8 لاکھ کا، 10 لاکھ کا، 15 لاکھ کا، 20 لاکھ کا، 4 لاکھ کا، 3 لاکھ کا، 2 لاکھ کا۔ آپ کا جانور اگر کسی کے بچے کی زندگی لے لیتا ہے تو آپ بتائیں کیسا محسوس کریں گے؟ ساری زندگی کے لیے آپ کے لیے تانا ہو جائے گا۔
آپ ساری زندگی اپنے آپ کو نکال نہیں پائیں گے اس مخمسے سے کہ یار یہ کیا ہو گیا۔ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں، جب آپ اتنی قیمتی چیز لاتے ہیں تو آپ ایک پروفیشنل لائیں اس کے لیے۔ دیکھیں، آپ ایک جہاز خریدتے ہیں تو کیا آپ ایک گدھا گاڑی چلانے والے سے کہیں گے کہ بھائی تو میرا جہاز جو ہے چلا لیں؟ اس کے لیے تو آپ کو باقاعدہ پائلٹ لانا پڑے گا، اور وہ بھی ایسا پائلٹ جو کہ بڑا تجربے کار ہو، اللہ نہ کرے کوئی ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے، کچھ نہ ہو جائے۔ اسی طریقے سے جب آپ گائے یا کوئی بڑا جانور لاتے ہیں، اونٹ یا کوئی بھی چیز، یا مینڈا جو ہے وہ بھی بڑا خطرناک ہوتا ہے، تو آپ پروفیشنل قصاب کو بک کیا کریں۔ دیکھیں، پروفیشنل قصاب جو ہیں اب بڑی مشکل سے ملتے ہیں۔ آپ کو کسائی تو مل جائے گا جو کہ ظالم، ظلم، جلاد، ظلم کرنے والا، اس میں آپ کو چوڑے چمار مل جائیں گے، بھنگی مل جائیں گے، کرسچن مل جائیں گے، ہندو مل جائیں گے، اس کے اندر غیر مذاہب کے لوگ مل جائیں گے جو مسلمانوں کا لبادہ اوڑھ کر اور وہ قربانی کرتے ہیں۔ اور اسپیشلی کراچی کے اندر یہ بہت بڑا پرابلم ہے۔ کراچی کے اندر یہ جو ڈیفینس، کلفٹن اور یہ طارق روڈ کے لوگ ہیں، ان کے لیے ذرا مشکل ہوتا ہے، چونکہ یہ اپنے آپ کو عام لوگوں میں شامل نہیں کرتے، یہ ملتے جلتے نہیں ہیں۔ ان کی ایک اپنی الگ ایلیٹ کلاس ہوتی ہے جو یہ بھائی سمجھتے ہیں کہ جی وی آر دا سپیریئر اینڈ یو آر نتھنگ۔ جبکہ اگر آپ جو غریب لوگوں کی بستیاں ہیں یا متوسط طبقے کی جو علاقے ہیں وہاں آپ جائیں تو وہاں گوشت والے، لوہار، سب لوگ ایک ساتھ رہتے ہیں، ایک دوسرے کو جانتے ہیں، اور وہ جانتے ہیں کون خاندانی قصاب ہے اور کون نہیں ہے۔ تو اس لیے میں مشورہ دوں گا کہ بجائے اس کے کہ آپ کسی کو زخمی کرا دیں، کوئی مر جائے، اللہ نہ کرے کچھ ہو جائے، تو ایک خاندانی قصاب کا انتخاب کیجئے۔ اب اس کے لیے کیسے آپ انتخاب کریں گے؟ آپ گوشت لینے تو روزانہ ہی جاتے ہیں نا، تو آپ رمضان میں جو ہے اپنا جو گوشت جس سے خرید رہے ہیں تو یقیناً وہ قصاب ہی ہوگا جو وہ بیچ رہا، اور اگر نہیں بھی ہوگا قصاب تو ایٹ لیسٹ وہ پروفیشنل ہوگا، ہی نوز ہاؤ ٹو ڈو اٹ۔ تو آپ ان سے بات کر لیں کہ یار بھائی بات یہ اب کہ ہماری بقرعید پہ جو ہے ہم اتنے جانور ذبح کرتے ہیں، تو آپ ہمارے ہاں ذبح کر دیں گے؟ آپ بولیں گے جی کتنے پیسے لیں گے؟ وہ یہ کہے گا جی وہ بھاؤ کھلے گا تو ہم آپ کو دیں گے۔ مثال کے طور پہ اس دفعہ اگر میں ایک مثال دے رہا ہوں، مجھے نہیں پتا چونکہ میں لندن میں بیٹھا ہوں اس وقت کراچی میں کیا پرائس چل رہی ہے۔ اگر 10,000 چل رہی ہے، مان لیجئے، فرض کر لیجئے 10,000 ہے، تو اگر آپ 10 کی جگہ اگر آپ 20,000 دے دیں، ڈبل دے دیں اس قصاب کو، وہ تو آپ کے گھر کا کچرا تک صاف کر کے چلا جائے گا، وہ جو خون گرا وہ بھی دھو کے چلا جائے گا بیچارہ، چونکہ آپ اس کی محنت کا ڈبل دے رہے ہیں۔ اور دیکھیں جو قصاب ہوتے ہیں وہ ان کے بھی گھر بار ہیں آپ ہی کی طرح، وہ بھی اسی معاشرے کا حصہ ہیں۔ تو اب یہ تو نہیں کر سکتے کہ دے آر ہم سے جو ہے وہ ہیں اور ہم وہ ہیں۔ بھائی بقرعید کے اندر جو ہے آپ کو پروفیشنل قصاب ملنا ایک تو مشکل ہو جاتا ہے، دوسری بات یہ جب آپ اس کو ڈبل پرائز دیں گے، اس نے اگر کسی دوسرے کی گائے کو پچھاڑنا ہے یا بچھیا کو گرانا ہے تو وہ اس کے پاس نہیں جائے گا، وہ آپ کے ساتھ بڑا کام کرے گا۔ ایک تو میں نے لاسٹ ایئر آئی واز ان کراچی بقرعید ڈے کے اوپر، تو میں نے دیکھا کہ ایک صاحب نے کہا کہ آپ کتنے گراتے ہو؟ میری آنکھوں کے سامنے کی بات ہے، یہ ڈیفینس کی بات ہے، بڑے پڑھے لکھے بڑے معقول انسان تھے، تو انہوں نے کہا کہ جی ہم اتنا کام کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا جی آپ ایسا کریں، آپ کہیں نہیں جائیں، آپ جتنے کرتے ہیں آپ مجھے بتا دیں کتنے کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی ہم مثال کے طور پہ 20 کرتے ہیں اور ہم اتنے بکرے کرتے ہیں۔ انہوں نے ٹھیک ہے، ہمارے ہاں بھلے جتنے بھی ہوں کم ہوں، ہم آپ کو 20 جانوروں کے ہی پیسے دیں گے اور اتنے بکروں کے دیں گے، آپ کہیں نہیں جائیں، آپ یہ ہمارا کام پورا کر کے جائیں اور ہم آپ کو پیسے دیں گے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ ان کے 4 یا 5 گائیں یا تھیں اور کچھ بکرے تھے، 100-150 پتہ نہیں کتنے، انہوں نے ان کو نپٹا کے اور آرام سے وہ جو ہے آ گئے، اور ان کو پیسے بھی ڈبل مل گئے اور وقت سے پہلے آ گئے، اور وقت سے پہلے آنے کے بعد انہوں نے اپنے علاقے میں قربانیاں شروع کر دیں۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جو خاندانی قصاب ہوتے ہیں
اگر آپ ان کو زیادہ پیسے دیں تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ آپ کے لیے ضرور کام کریں گے، انلیس کہ کوئی آپ سے کوئی خبیث قسم کا قصب نہ ٹکرا جائے کوئی. ویسے اب آج کل تو ناؤ دے آر ویل ایجوکیٹڈ، ایجوکیشن ہے ان کے پاس، ایسی بات نہیں ہے. دے نو ہاؤ ٹو ڈیل وتھ ٹک ٹاک اور یوٹیوب اور اندر تھنگس. تو یہ میرا کہنے کا تھا. تو شہباز گل جو ہیں جو کہ آج کل امریکہ میں ہیں، انہوں نے بھی یہی مشورہ دیا کہ بھائی ایک پروفیشنل قصاب کریں، اور بجائے اس کے کہ آپ خود ہی جو ہے 30 مارخہ بن جائیں اور کوئی ادھر سے کھینچ رہا تھا. اچھا ایک چیز اور ہے، دیکھیں اسلام کے اندر جانور کے ذبح کرنے کے اصول بتائے گئے ہیں. اللہ کے رسول نے ہمیں ایک ایک چیز بتا دی. مثال کے طور پہ جانور کو ذبح کرنے سے پہلے اس کو پانی پلایا جائے، اس کو یہ محسوس نہ ہونے دیا جائے کہ ہم اس کو ذبح کرنے لگیں. پھر دوسری بات یہ، اس کے سامنے کبھی چھری تیز نہ کی جائے، چھریاں اس کے سامنے نہ لے کے آئیں. اگر ایک جانور ذبح کیا ہے تو اس کے خون سے بچا کے دوسری جگہ ذبح کیا جائے جانور کو. اور پھر دوسری بات یہ، ہمارے ہاں ایک بچوں کا جمع غفیر ہوتا ہے، اسپیشلی میں کالونیز کی بات کر رہا ہوں، تو وہاں جمع غفیر ہوتا ہے اور وہ پھر چلا رہے ہوتے ہیں آ ہو ٹو شو. تو اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے جانور جو ہے بھڑک جاتا ہے. اب دیکھیں جب یہ ویڈیو بن کر جائیں گی تو جو ہمارے ہندو بھائی ہیں، دیکھیں ہمیں کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن گائے تو ان کی ماں ہے نا، اور بیل ان کا پتا ہے. تو ماتا اور پتا جب کاٹے جائیں گے ان کو تو دکھ ہوگا نا. تو پھر وہ چلو دکھ تو وہ برداشت کر لیں بیچارے، لیکن وہ پھر اوپر سے جب بچے انجوائے کرتے ہیں، ہائے ہوئی ٹوئی کرتے ہیں، پھر وہ سنڈا ان کا جو خالو ہے وہ بھاگتا ہے، پھر اس کے اوپر بچے چلاتے ہیں، تو وہ جانور ایک دم بہک جاتا ہے. کیونکہ جانور جو آتا ہے وہ بہت ہی ایک نیچرل ہیبٹ سے آتا ہے. بالکل باڑے ہوتے ہیں، کوئی نہیں، بس گائیں آپس میں امبا امبا کر رہی ہیں، بھینسیں وہاں وہاں کر رہی ہیں. تو بھائی ایسے ماحول سے آتے ہیں. اب بچے یہاں آگے جو ہے پھر انگلیاں کرتے ہیں ان کو اور چلاتے ہیں اور یہ کرتے ہیں، کوئی پتھر مارتا ہے. حتیٰ کہ میں نے لاسٹ ایئر دیکھا کہ ایک سنڈا گر نہیں رہا تھا تو اس کو پتھر تک مارے بچوں نے. تو بھائی ایسے نہیں کرنا چاہیے، یہ غلط بات ہے، اسلام کے منافی ہے. آپ کسی کی جان لے رہے ہیں تو اس طریقے سے نہ کریں. یہ کوئی مذاق نہیں ہے، یہ سنت ابراہیمی ہے. آپ جسٹ امیجن کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے اگر فرشتہ جبریل امین اگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو نہیں ہٹاتے اور جنت سے مینڈا لا کے نہیں رکھتے تو آج ہم لڑکوں کی بیٹوں کی قربانیاں ہو رہی ہوتی، تو کیسے یہ نسل انسانی چلتی. تو بھائی اس چیز کا دھیان رکھنا چاہیے. تو میں نے بولا کہ جی آج لڑائی شڑائی کو چھوڑیں، چونکہ لڑائیاں تو بہت ہو رہی ہیں. ادھر اسرائیل کا بھی چل رہا ہے، ادھر ایران کا بھی چل رہا ہے، ادھر رشیا کا، یوکرین کا، اب تو وہ سویڈن میں بھی کچھ حملے شروع ہو گئے ہیں. کوئی انڈیا جو ہے وہ اپنا باؤں باؤں کر رہا ہے، ادھر ڈیم کا سلسلہ شروع ہے، ادھر پاکستان ہے. تو لڑائیاں بہت ہیں. تو میں نے کہا آج ان کو چھوڑیں، آج تھوڑا سا ذرا لائٹ موضوع لیتے ہیں قربانی کا، چونکہ سیزن چل رہا ہے نا جی، جو سیزن جو ٹرینڈ چل رہا ہے اس کے اوپر بات کرنی چاہیے. بچے گھمانے پھرانے جا رہے ہیں. اچھا ایک چیز میں اور چلتے چلتے کہہ دوں کہ بھئی دیکھیں یہ جو جانور ہوتے ہیں یہ آپ گھمانے کے لیے دے دیتے ہیں بچوں کو. مانا جانور بہت شریف ہوتا ہے، بہت وہ ہوتا ہے، لیکن اللہ نہ کرے اگر بچوں کے ہاتھ سے بہک جائے، کچھ اور ہو جائے تو لینے کے دینے پڑ جاتے ہیں. تو اس چیز کا بھی ذرا دھیان رکھیے کہ بچوں کو اکیلی رسی پکڑ کے نہ دیجیے، بلکہ کوئی نہ کوئی بردبار انسان ان کے ساتھ ہو. مجھے اجازت دیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بقرہ عید، بکرا نہیں، بقرہ، بڑی قاف، بقرہ، سورہ بقرہ، بقرہ عید مبارک.